السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین آمین یا رب العالمین۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 52۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثم عفونا، پھر ہم نے معاف کر دیا، عنکم تم سے، من بعد، سے بعد، ذالک یہ، لعلکم تاکہ تم تشکرون احسان مانو۔ پھر اس کے بعد ہم نے تمہیں معافی عطا فرمائی تاکہ تم شکر ادا کرو۔ اچھا، پھر کیا ہوا کہ پھر ہم نے معاف کر دیا تم کو، اس کے بعد، کس کے بعد؟ جب انہوں نے بچڑے کو معبود بنایا تھا، مطلب کہ اتنا بڑا گناہ بھی اللہ نے معاف کر دیا، شرک کو معاف کر دیا۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سارے گناہ معاف کر دیتا ہے، حتیٰ کہ اگر کوئی اپنے شرک کی بھی معافی چاہتا ہے نا، تو جب تک وہ زندہ ہے معاف کر دیتا ہے، مر جائے تو پھر اس کو معافی نہیں ملتی، کیونکہ ایک اور جگہ پر آتا ہے کہ اللہ سارے گناہ معاف کر دیتا ہے سوائے اس کے کہ انسان شرک کرے۔ لیکن چونکہ یہ انہوں نے دنیا میں ہی معافی مانگ لی تھی تو ان کی معافی ہو گئی، تو ہمیں بھی اپنے پچھلے سارے گناہوں کی جو ہے معافی مانگنی چاہیے۔ اور ایک مصنون دعا بھی ہے اس بارے میں، شرک سے خاص طور پر یہ معافی مانگنے کے لیے، کیونکہ بعض اوقات انسان لا علمی میں، جہالت میں شرک کر جاتا ہے نا، اسے پتہ نہیں چلتا کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی اور کو بھی شریک کر رہا ہے۔ تو وہ دعا ہے کہ اللہ میں تجھ سے معافی چاہتا ہوں اس شرک پر جو میں نے جان بوجھ کے کیا، اور اس پر جو میں نے لا علمی میں کیا اور مجھ کو پتہ ہی نہیں، کیونکہ بعض اوقات انسان لا علمی میں ایسی باتیں زبان سے نکال دیتے ہیں جو شرک کے دائرے میں آ جاتی ہے۔ تاکہ تم شکر ادا کرو، تو انسان کو کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں اس آیت سے کیا پتہ چلتا ہے کہ توبہ کی توفیق پر بھی شکر ادا کرنا چاہیے، کیونکہ توبہ کی توفیق بھی نا کسی کسی کو ملتی ہے۔ اکثر دیکھا ہوگا کہ بہت سے لوگ گناہ کر دیتے ہیں لیکن بعد میں وہ مانتے ہی نہیں ہیں کہ ہم لوگوں نے یہ گناہ بھی کیا ہے۔ تو اگر آپ کو توبہ کی توفیق مل رہی ہے نا، آپ کو اپنی غلطی کا احساس ہو رہا ہے، اپنے گناہ کا احساس ہو رہا ہے، تو یہ ایک بہت بڑی بات ہے، ٹھیک ہے؟ آپ کو معافی کی توفیق مل رہی ہے، توبہ کی توفیق مل رہی ہے، تو آپ معافی مانگیں اور پھر شکر ادا کریں اللہ کا، کیونکہ معافی جو ہے نا وہ شکر کو لازم کرتی ہے۔ جزاک اللہ خیر۔